السلام علیکم۔ دنیا اسلام میں آج کل سلطنت عثمانیہ کے ایک تاریخی کردار ارطغرل غازی کے بہت چرچے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ حال ہی میں ترکی میں بننے والا ڈرامہ سیریز ارطغرل ہے، جس کو پاکستان میں بھی اردو ڈبنگ کے ساتھ نشر کیا جا رہا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی دنیا کی عظیم سلطنت خلافت عثمانیہ کے حقیقی بانی یہی ارطغرل غازی ہے؟ کیا واقعی ایک خانہ بدوش قبیلے کا سردار ہو کر دنیا کی دو اہم طاقتوں منگول اور سرلیبیوں سے برسر پیکار تھا اور دونوں کو شکست دے کر مسلمانوں کی عظمت بحال کی تھی؟ ویلکم ٹو ہسٹری اینڈ میموریز۔ یہ بات تو طے ہے کہ ارطغرل غازی ایک حقیقی کردار ہے جو خاطر خواہ تاریخی مواد نہ ہونے کی وجہ سے تاریخ کے دھندلکوں میں گم ہو چکا تھا۔ عثمان خان اول کے دور سے ملنے والا سکہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ارطغرل غازی ایک تاریخی شخصیت تھے۔ اس کے سکے پر درج ہے جاری کردہ برائے عثمان ولد ارطغرل۔ ترکمانی قوم آج بھی آپ کے نام کے سکے بنواتی ہے۔ ارطغرل غازی کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے اور عثمان خان اول کے والد تھے۔ کائی قبیلہ اس وقت پہلی بار سامنے آتا ہے جب سلجوقوں کو منگولوں کے ہاتھوں شکست ہوئی اور سلجوق سلطنت کمزور پڑ گئی۔ نوبت یہاں تک آئی کہ سلجوق منگولوں کو نذرانے دینے پر مجبور ہو گئے۔ بہت سارے ترک قبائل اپنا وطن چھوڑ کر ایران، شام اور مصر کی جانب نقل مکانی کرنے لگے۔ انہی قبائل میں ایک قبیلہ ارطغرل غازی کا بھی تھا۔ یہ قبیلہ ترکان اوغوز کے قبیلے کا ایک جز تھا جو ارطغرل کے باپ سلیمان شاہ کی سرکردگی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ راستے میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ قبیلے کا بیشتر حصہ اس وقت منتشر ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے ارطغرل اور اس کے بھائی دندار کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا اور سلطان علاء الدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ کائی قبیلہ جو کہ صرف 420 گھرانوں پر مشتمل تھا، سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے کونیا کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں انگورا یا انکارا کے قریب ارطغرل کو دو فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ وہ کسی فریق سے واقف نہ تھا۔ ان میں ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسری طاقتور تھی۔ اپنے سواروں کے مختصر دستے کے ساتھ، جن کی مجموعی تعداد 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھا اور اس جانبازی اور دلیری کے ساتھ حملہ آور ہوا کہ دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد ارطغرل کو معلوم ہوا کہ جس فریق کی اس نے یوں بروقت مدد کی وہ سلطان علاء الدین سلجوقی کی فوج تھی، جسے تاتاریوں کی ایک بڑی جماعت نے گھیر رکھا تھا۔ ارطغرل کے اس کارنامے کے صلے میں سلطان علاء الدین نے اسے سغوت کا زرخیز علاقہ جاگیر میں عطا کیا۔ یہ علاقہ دریائے سکاریا کے بائیں جانب بازنطینی سرحد کے قریب واقع تھا۔ اس علاقے میں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے جو خراسان اور ارمینیا سے آئے تھے بود و باش اختیار کی۔ علاء الدین نے ارطغرل کو اس جاگیر کا سپہدار بھی مقرر کیا۔ ارطغرل کی جاگیر بازنطینی سرحد کے متصل واقع تھی، اس لیے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جس اناطولیہ میں یہ ترک قبائل پہنچے تھے، وہاں بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذاہب کے لوگ آباد تھے، جن میں یہودی، ارمینائی، کرد، یونانی اور عرب شامل تھے۔ مزید لکھتے ہیں کہ یہ صرف جنگجوؤں کی اماجگاہ نہیں تھی۔ اس علاقے میں خانہ بدوشوں، نیم خانہ بدوشوں، لٹیروں، فوجی مہمات کے شوقینوں، درویشوں، راہبوں اور خطرات سے نہ ڈرنے والے تاجروں کی گزرگاہوں کے جال بچھے ہوئے تھے۔ لیکن اس بد انتظامی والے علاقے کی خاص بات مسلمان درویشوں کی موجودگی تھی۔ وہ ہر وقت سفر میں رہتے یا پھر اپنے پیروکاروں کے درمیان قیام کرتے۔ مورخ لکھتا ہے کہ ترک جب اناطولیہ آئے تو صوفی بزرگ بھی ان کے ساتھ آ گئے۔ انہی بزرگوں میں ایک نام محی الدین ابن العربی کا بھی ہے۔ ارطغرل غازی نے یہاں تھوڑے ہی دنوں میں اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا دیا۔ اس فتوحات کا اثر یہ ہوا کہ بہت سے ترک قبائل ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور اس کی لڑائی میں شریک ہونے لگے۔ اس طرح کائی قبیلے کی قوت روز بروز بڑھتی گئی
اور اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ سلطان علاء الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا، لیکن ایشیائی کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلال اور امراء کی بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری منزل پر تھی۔ اگرچہ کونیا میں سلاجقہ روم کی قدیم شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ تاتاریوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، تو دوسری طرف عیسائیوں نے شمال اور مشرق کے قدیم بازنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے۔ وسطی اور جنوبی حصہ میں متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے بہادر، نڈر سردار اور نائب کی فتوحات سے علاء الدین کو بجائے تشویش کے اطمینان نصیب ہوا، اور اس نے ارطغرل کو مزید انعامات عطا کیے۔ چنانچہ بروسہ کے قریب جنگ میں ارطغرل غازی نے علاء الدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی۔ سلطان علاء الدین نے صلے میں ان کے شعر کو بھی اس کی جاگیر میں دے دیا، اور پوری جاگیر کا نام سلطانونی یا صدر سلطانی رکھا، اور ارطغرل کو اپنے مقدمۃ الجیش کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس وسیع و عریض علاقے میں زرخیز زمینوں، چراگاہوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے۔ خلال سلطان علاء الدین کے علم کا نشان تھا۔ ارطغرل نے بھی اس کے بعد نائب کی حیثیت سے اسی نشان کو اختیار کیا، جو آج تک ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے۔ 1288 میں ارطغرل غازی نے 90 سال کی عمر میں وفات پائی اور سوغوت کے قریب دفن ہوا۔ مزار کے ساتھ ارطغرل کے نام پر ایک چھوٹی سی مسجد آپ کے بیٹے نے بنائی، جس میں عثمان کے بیٹے ارخان نے اضافہ کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس مسجد اور مزار پر اتنی بار کام ہوا ہے کہ اس کی پہلی تعمیر سے کوئی نشانی نہیں بچی، اس لیے کسی عمارت کے بارے میں پورے اعتبار سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عثمان کے دور کی ہے۔ مزید لکھا ہے کہ 19ویں صدی کے آخر میں سلطان عبد الحمید دوم نے کمزور سلطنت کی ساکھ بہتر کرنے کے لیے اپنے آباء و اجداد کی شہرت کا سہارا لینے کی کوشش کی، اور سوغوت میں ارطغرل کا مزار از سر نو تعمیر کیا اور عثمانی شہیدوں کا ایک قبرستان بنایا۔